ہمارے یہاں اکثر یہ جو خود پہ قابو پا لیں، کنٹرول کر لیں، کنٹرول بچوں کو کر لیں، کنٹرول خود کو کر لیں، غصے کو کنٹرول کر لیں، اس کو بہت زیادہ یہ لفظ استعمال ہوتا ہے کنٹرول کرنے والا۔ کنٹرول کرنے کا مطلب ہوتا ہے فورس کو استعمال کرنا، یعنی کسی طاقت کو آپ استعمال کرتے ہیں کسی خاص مقصد کے حصول کے لیے۔ وہ ظاہر ہے مثلا آپ کہتے ہیں کہ آپ کے دل میں برے خیالات آ رہے، آپ اسے کنٹرول کر لیں۔ اچھا جناب آپ کو غصہ بہت زیادہ آ رہا ہے، آپ اسے کنٹرول کر لیں۔ اچھا آپ کا ایک کام کرنے کو دل نہیں کر رہا، بس آپ اسے کنٹرول کر کے ایک دفعہ وہ کام کر ڈالیں۔ یہ جو کنٹرول کہتے رہتے ہیں، اس کا نتیجہ صرف اور صرف ایک نکلتا ہے، اور وہ کیا ہوتا ہے کہ ہماری زندگی میں زبردستی آ جاتی ہے۔ یعنی ہر چیز کو ہم نے زبردستی کرنا ہے۔ پڑھنے کو دل نہیں کر رہا، زبردستی پڑھنا ہے۔ کہیں جانے کو دل نہیں کر رہا، زبردستی چلے جاؤ۔ یہ کام کرنے کو دل نہیں کر رہا، زبردستی کر لو۔ وہ کام کرنے کو دل نہیں کر رہا، زبردستی کر لو، اور کنٹرول کرو نا۔ جذبات ہیں کنٹرول کرو، احساسات ہیں کنٹرول کرو، نیگیٹو تھاٹس ہیں کنٹرول کرو۔ کنٹرول کرنے سے کبھی مسائل حل نہیں ہوتے، اور اگر ہوتے بھی ہیں تو وقتی طور پر ہوتے ہیں۔ قابو تو جانوروں کو کیا جاتا ہے جناب، ہم انسان ہیں، ہم سوچتے ہیں، اور ہمیں سوچنے کی صلاحیت رب کائنات نے دے رکھی ہے۔ ہم محسوس کرتے ہیں، ہم منطق لاجک کی بات کرتے ہیں، ہم ریزنز کے اوپر بات کرتے ہیں، ہم ان کے ایفیکٹس پہ بات کرتے ہیں، ہم ان کے امپیکٹس پہ بات کرتے ہیں۔ یہ ساری باتیں ہم کرتے ہیں۔ تو جب یہ ساری باتیں ہم کرتے ہیں تو ہمیں کیسے یہ کہا جاتا ہے قابو کر لیں؟ یہ جو قابو کرنے والے ہوتے ہیں یہ اصل میں کسی نہ کسی چیز کے خود قابو آئے ہوئے ہوتے ہیں۔ قابو نہیں کرنا، مینج کرنا سکھانا ہے۔ کیا کرنا سکھانا ہے؟ مینج کرنا، یعنی غصہ آیا ہے اسے مینج کیسے کرنا ہے، جذبات بڑھ گئے انہیں مینج کیسے کرنا ہے، کوئی برا لگ رہا ہے اسے مینج کیسے کرنا ہے، کوئی اچھا لگ رہا ہے اس کو مینج کیسے کرنا ہے، ڈپریشن، انزائٹی، سٹریس آ گیا اسے مینج کیسے کرنا ہے، انا ہرٹ ہو گئی اسے مینج کیسے کرنا ہے۔ تو مینج کرنا سیکھنا اور سکھانا چاہیے۔ اور مینج کرنے کے لیے سب سے پہلا کام یہ ہے کہ جو بھی کیفیت آپ کے اوپر آتی ہے، آپ لمحہ بھر کو یہ سوچتے ہیں، ایک لمحے کو آپ یہ سوچتے ہیں کہ اس کیفیت کا وجود ہے، یعنی غصے کا وجود ہے، برائی کا وجود ہے، حسد، کینہ، بغض کا وجود ہے، یہ اس معاشرے میں پائے جاتے ہیں، یعنی آپ اسے ایکسیپٹ کرتے ہیں۔ جب آپ اسے ایکسیپٹ کرتے ہیں، مثلا ایک بچہ پیپر کی تیاری کر رہا ہے اور اسے سٹریس ہو رہا ہے، تو یہ سمجھے کہ پیپر کی تیاری کرتے وقت سٹریس نارملی ہوتا ہے، تو اٹس پریٹی نارمل۔ تو آپ چیزوں کو نارملائز کریں گے، یعنی ایکسیپٹ کریں گے، تو آپ اس حالت میں ہوں گے کہ اب آپ انہیں مینج کر سکتے ہیں۔ چونکہ مینج کرنے کے لیے ایکسیپٹ کرنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ مینج کیا ہے؟ طریقے۔ آپ اس کے بعد بڑے بوڑھوں سے بیٹھ کر پوچھ سکتے ہیں کہ اس کا طریقہ کیا ہے۔ یہ جو اکثر کہا جاتا تھا کہ جی غصہ جب آپ کو، آپ کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں، بیٹھے ہیں تو کھڑے ہو جائیں، پانی پی لیں، یہ کر لیں، یہ مینجمنٹ ہوتی تھی۔ اور اگر اس کو قابو پانے کی کوشش کریں گے تو صاحب یہ نہیں ہوتا۔ اور کوشش کریں اس لفظ کو بھی اپنی زندگی سے نکالیں کہ غصے پر مجھے قابو نہیں پانا، غصے کو مجھے مینج کرنا ہے۔ اور اگر غصے کے قابو کا کوئی آپ کو کہہ بھی رہا ہے تو اس قابو کا مطلب یہی ہے کہ مینج کرنا ہے۔ اور جب آپ اسے مینج کریں گے تو صورتحال مختلف ہو جاتی ہے۔ اور آپ نے آج نہیں زندگی بھر میں کئی دفعہ دیکھا ہوگا، عجیب عجیب سے واقعات، عجیب عجیب سے سانحات، عجیب عجیب سی چیزیں ہو جاتی ہیں اور مینج کرتے ہیں۔ بعض اوقات ہوتے کہ ایک گھر میں آپ بیٹھے ہیں اور گھر والے آپس میں لڑ پڑے، اور آپ نے وہاں پر اپنے ہونے کو بھی مینج کرنا ہے اور ان کے اس کیفیت کو بھی مینج کرنا ہے، یہ ہوتا ہے۔ لیکن جو مینج کرنے والا ہوتا ہے وہ اس وقت ایموشنل نہیں ہوتا، وہ ریشنلی چیزوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اور جو ایموشنل ہوتا ہے وہ تو خود اس کو ضرورت ہوتی ہے مینجمنٹ کی۔ اور جس گھڑی آپ اس بات کو سمجھیں گے، میرے اللہ کے کرم سے پھر آپ کا سارا دھیان اگر کسی چیز کی طرف ہوگا تو وہ کس کی طرف ہوگا؟ ہاؤ ٹو مینج اٹ۔ خدا آپ کو اور ہمیں سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اختلاف رائے کا حق آپ محفوظ رکھتے ہیں، بذرت طرز اختلاف رائے کا خیال رکھیے گا۔